بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ماہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ گیا ہے۔ تمام عالم اسلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے مہینے کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین اس چاند کے صدقے طفیل آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آپ کے رزق میں خوب برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے ماہ ربیع الاول شریف کے چاند کو دیکھ کر 7 گندم کے دانوں کو لے لینا ہے۔ 7 گندم کے دانوں کے اوپر آپ لوگوں نے اللہ الصمد کا یہ بڑا ہی خاص وظیفہ، بڑا ہی خاص عمل کرنا ہے اور ان دانوں کو بتائی گئی جگہ پر رکھ دینا ہے۔ ہر دانہ آپ کے لیے 1-1 کروڑ لے کر آئے گا۔ اگر یقین نہ آئے تو آج ماہ ربیع الاول شریف کے چاند کا دیدار کر کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی پیارا نام اور بابرکت آیت بھی ہے، جو کہ سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 2 ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کے معنی ہیں اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کے معنی ہیں اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر بندے کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے صرف 7 گندم کے دانوں پر اللہ الصمد کا یہ خاص عمل اور یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ ساتھ میں سورۃ الفاتحہ شریف بھی پڑھنی ہے اور آپ لوگوں نے بہت ہی خاص آیت انا للہ و انا الیہ راجعون کو بھی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں انقلاب لے کر آئے گا۔ آپ کی تمام پریشانیوں کا واحد حل اور ہر گھر کی ضرورت یہ عمل، یہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ لوگ اس عمل کو پڑھ کر اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرما دے گا۔ رب کی شان قدرت ہے کہ وہ ہر مانگنے والے کی حاجت کو پورا فرماتا ہے، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ بہت شان والا مہینہ ہے، بہت عظیم مہینہ ہے، ان میں نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت، رحمت اور برکت ایسی ہے کہ دلوں کو سکون اور روح کو راحت ملتی ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت مبارکہ اس ماہ میں ہوئی۔ یہ دن انسانیت کی تاریخ کا سب سے روشن دن ہے۔ اس مہینے کو ربیع الاول اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہار کا مہینہ ہے، اور در حقیقت اس کا جو نام ہے وہ اس کے اصل مفہوم پر ہی دلالت کرتا ہے، کیونکہ جب دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، شرک گمراہی نے ہر طرف اپنے سائے ڈال رکھے تھے، ظلمت اور جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، تب اس ماہ میں رحمت للعالمین کی ولادت باسعادت ہوئی اور گویا دنیا کی حقیقی بہار آ گئی۔ ربیع الاول کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ اس میں اللہ کے محبوب اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد نے کفر کے اندھیروں کو مٹایا، ایمان کی روشنی کو عام کیا، انسانیت کو غلامی سے نجات دی اور دنیا کو حقیقی سکون اور امن کا پیغام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء مشائخ فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ایمان والوں کے لیے خوشی اور سرور اور شکر گزاری کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ محض ولادت مصطفیٰ کا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا بھی مہینہ ہے۔ ہجرت مدینہ کی برکت سے اسلام کو طاقت ملی اور دین کی بنیادیں مضبوط ہوئیں۔ گویا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے 2 بڑے انعامات عطا فرمائے، ایک ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا دین کی تقویت۔ ربیع الاول کے دن رات ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود سلام اور شکرانے کی جذبات میں گزارنا چاہیے، کیونکہ یہ دن اس ذات کے ذکر کے ہیں جن کے دم سے کائنات بنی، جن کی وجہ سے کائنات بنی، جو وجہ کائنات ہے۔ قرآن اور ہدایت بھی ہمیں ان کی ہی وجہ سے ملی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اس ماہ میں رحمت کا نزول سب سے زیادہ ہوتا ہے اور بندے کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور رب سب سے زیادہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ ربیع الاول کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تازہ کرنے کا مہینہ ہے۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں میلاد شریف کی محافل سجاتے ہیں۔
ذکر و درود کی مجالس لگاتے ہیں اور نعت و سلام کی محفل کے ذریعے دلوں کو محبت رسول سے منور کرتے ہیں۔ جب بندہ دل سے درود شریف پڑھتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بھیجتا ہے، جیسا کہ سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں آیا، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک سائل نے سوال کیا کہ کیا ہمارا درود نبی پاک کو فائدہ دیتا ہے؟ تو جواب دیا بزرگ نے کہ نہیں، ہمارا جو درود ہے وہ نبی پاک کو فائدہ دیتا ہو یا نہ دیتا ہو، لیکن جب ہم لوگ نبی پاک پہ درود بھیجتے ہیں تو بدلے میں جب اللہ رب العالمین ہم پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور جب وہ بدلے میں ہم پر درود بھیجتا ہے تو وہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس مہینے کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سیرت مصطفیٰ کے مطابق ڈھالیں۔ اگر واقعی ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد پر خوش ہیں تو ہمیں ان کی سنتوں کو اپنانا چاہیے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اور اپنے دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز کرنا چاہیے۔ محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی حضور کی اطاعت کریں۔ ربیع الاول کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دلوں کو نور عطا کرنے والا، روحوں کو تازگی دینے والا اور زندگیوں کو ایمان سے بھرنے والا مہینہ ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود و سلام اور شکرانے کی کثرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، دل کو سکون دیتے ہیں اور رزق میں برکت عطا کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ربیع الاول کی راتیں بہت خاص ہیں۔ جو بندہ ان راتوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، اس کا شمار اللہ کے خاص بندوں میں ہوتا ہے۔ یہ مہینہ بندے کو اپنے رب سے قریب کرتا ہے اور اس کے دل کو نورانی بنا دیتا ہے، نور والا بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو خیر و برکت کا مہینہ بنایا۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ میں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں، اور اسی خوشی کا اظہار کرنا ہی اس ماہ کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ بہار کا مہینہ ہے، کیونکہ ربیع کا مطلب جو ہے وہ بہار کے ہیں، اور اول کا مطلب جو ہے وہ پہلی بہار، جو قیامت تک باقی رہے گی۔ وہ روشنی ہے جو کبھی مدھم نہیں ہوگی، وہ نور ہے، وہ خوشبو ہے جو ایمان والوں کے دلوں کو ہمیشہ معطر رکھے گا۔ اس مہینے کی برکت صرف اسی کو ملتی ہے جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جذبات کے ساتھ اور اس مہینے کا استقبال کرتا ہے، اس مہینے کا احترام کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا انعقاد کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے کون سا خاص عمل پڑھنا ہے، اور آپ نے یہ عمل ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتے ہی پڑھنا ہے۔ چند خصوصیات اور فضیلتیں میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کری۔ میں نے کچھ کتابیں کھنگالی جن کے اندر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے متعلق جو بھی کچھ ملا، میں نے وہ سب کچھ آپ کے آگے سماعت کر دیا، آپ کو سنا دیا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ، یوں تو آپ لوگ ہر مہینے ہی کوشش کرتے ہیں رب کو راضی کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی، لیکن اس مہینے کے اندر کوشش کریں کہ آپ لوگ اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، اور اللہ رب العالمین بالخصوص راضی ہو جائے گا، کیونکہ جب ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے کچھ بھی مانگیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری کبھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کو ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس طریقے سے اعمال کرنے ہیں، ترتیب کیا ہوگی، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، کیونکہ ربیع الاول کا چاند یہ صرف سال میں ایک بار نظر آتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج وہی چاند رات ہے، وہی خوبصورت چاند رات ہے جس چاند رات کا تمام عالم اسلام بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ اب اللہ والوں، پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ تمام بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اس پر نور دعا میں، اس روحانیت والی دعا میں شامل ہوں، اور آپ لوگ آمین ضرور بولیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ، تجھے میرے مولا اس بابرکت مہینے کا واسطہ، نبی پاک کی ولادت کا واسطہ، ربیع الاول شریف کے مہینے کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ میرے مولا رمضان المبارک کا مہینہ تو تمام مہینوں کا سردار ہے،
کیونکہ اس مہینے کے اندر قرآن پاک کا نزول ہوا۔ میرے مولا یہ تو مہینہ اتنا پر نور ہے، اس مہینے کے اندر تو صاحب قرآن کی ولادت ہوئی، یعنی جن پر قرآن نازل ہوا وہ سردار اس ماہ مبارک کے اندر تشریف لے کر آئے۔ میرے مولا ہمارے نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما دے، ہمیں سیرت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں نبی پاک کی سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے ہم لوگوں کو اپنے ملک کے لیے ہمیں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا فلسطین اور غزہ میں مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی اس ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اللہ والوں ایک بات تو دیکھیں سمجھنے والی ہے، آپ لوگ جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں آپ کو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا پھر مسجدوں میں اعلانات ہوتے ہیں، ان کے ذریعے جب آپ کو خبر ملے کہ ماہ ربیع الاول کا چاند طلوع ہو گیا ہے، چاند نظر آ گیا ہے، تو فوری طور پر آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ یا تو چاند کو آپ لوگ پہلے دیکھ لیں، چاند کا دیدار آپ لوگ کر لیں، جب چاند کا دیدار آپ لوگ کر لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ افضل طریقہ
یہی ہے کہ چاند کا دیدار کریں اور 3 بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھیں اور جو چاند کی دعا ہے وہ پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور پھر آپ لوگوں نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ آپ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستو؟ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والو، اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے اور سب چیز اس کی دستے قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے۔ اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑھے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اور یہ بھی اس کے معنی ہیں اللہ الصمد کے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے، آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا، اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز، 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں۔ اگر آپ نے پانی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپشنل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، چینی، جو آپ رکھنا چاہے، کچھ نہیں ہے تو صرف وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ پھر دوسرے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। इस तरह से आपने सूरतुल फातिहा को सिर्फ और सिर्फ 7 बार मुकम्मल पढ़ना है। तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया किस तरह से पढ़ना है। यानी आप लोग बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे और आपने आखिर में आमीन भी ये भी पढ़ना है, और इतनी ही आवाज में पढ़ेंगे गोया आप मुंह से पढ़ें और अपने कानों से सुन लें, किसी और को डिस्टर्ब ना करें आप लोग, लेकिन पढ़ें इसको डूब कर। जितना डूब कर, जितना तन्हाई में पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको कैफ सुरूर महसूस भी होगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से आपके मर्तबात और मकामात में इजाफा भी होगा। अल्लाह वालों, सिर्फ 7 बार सूरतुल फातिहा शरीफ को पढ़ने के बाद फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पर एक कुरान पाक की आयत को पढ़ना है। ये आयत बहुत खास है। जब किसी का इंतकाल होता है तब हम लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ते हैं। इसका तर्जुमा क्या है? बेशक अल्लाह, हम तेरी ही तरफ से आए हैं और हमें लौट कर भी तेरी ही तरफ जाना है। ये वो कलेमात हैं जो अल्लाह पाक के सबसे लाडले हैं। अल्लाह पाक को ये कलेमात बहुत पसंद है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह वालों, ये ऐसी कुरानी आयत है कि जब आप लोग अपने मकसद को जहन में रखकर इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना शुरू करते हैं तो अल्लाह पाक की रहमतें, बरकतें हम पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। आप लोगों ने पहले नंबर पे अल्लाह उस समद को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने सूरतुल फातिहा को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है वो भी बता चुका हूँ। किस तरह से पढ़ना है वो भी बताया है कि पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी, फिर सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ी जाएगी और आखिर में आपने आमीन भी कहना है और सिर्फ 7 बार पढ़नी है। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? तीसरे नंबर पे आप लोगों ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये एक बार हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये 2 बार हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले, सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। जब 11 बार आप लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ लें, उसके बाद फिर आज का आखिरी अमल जिसके बगैर ये वजीफा नामुकम्मल है, अल्लाह पाक के 2 बड़े ही खास जलाली इसमें आजम है। आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक के 2 जलाली इसमें आजम या कहारू और या जब्बारू को पढ़ना है। ये अल्लाह ताला की अजमत और उसकी कुव्वत कामिला के एक ऐसे अक्स हैं जिन्हें समझना भी दिल को हिला देता है और पढ़ना रूह को लर्जा देता है। ये महज कलेमात नहीं बल्कि ये वो तजल्लियात हैं जिनसे जमीन और आसमान कायम हैं, जिनसे जुल्मत टूटती है, जिनसे सितमगरी की कमर झुकती है और जिनसे कमजोरों के दिल में ताकत और सुकून उतरता है। या कहारू के मायने हैं सबसे बढ़कर सब पर गलबा पाने वाला, वो जात जो अपने अर्श आजम से हर जालिम और हर सरकश को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। दुनिया में जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाए, जब इंसानों के दिलों में तकब्बुर और गुरूर का जहर भर जाए, जब कोई अपने आप को सब पर ताकतवर समझे, तब या कहारू की तजल्ली जाहिर होती है। ये नाम बंदे के दिल को ये यकीन दिलाता है कि चाहे दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जुल्म कितना ही सख्त क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार अल्लाह ही कहार है और वही सब पर गालिब है, सब पर गलबा रखता है। और आओ अब जरा या जब्बारू पर भी गौर कर लो। या जब्बारू के मायने हैं टूटे हुए दिल को जोड़ने वाला, कमजोरों को सहारा देने वाला, नाहक दबाव को इंसाफ देने वाला। ये नाम इंसान के अंदर उम्मीद जगाता है कि मेरा रब
وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو پھر یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے عمل کر لیا، آپ لوگوں نے وظیفہ کر لیا۔ اب اللہ والوں، اب آپ نے دعا کرنی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ یقین کریں یہ ہم سب کے لیے بہار لے کر آتا ہے، یہ ہم سب کے لیے نیکیوں کا، خوشیوں کا، انعامات کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اب دعا کھل ڈل کے مانگے، دعا اتنی زیادہ کھل کے مانگے جس طریقے سے میں نے دعا مانگی۔ بار بار ایک ہی چیز کو مانگتے رہیں۔ جب کوئی بچہ ضد کرتا ہے نا تو ماں بھی وہ چیز دلا ہی دیتی ہے، وہ کھلونا دلا ہی دیتی ہے، وہ تو رب ہے۔ جب اس رب سے ہم لوگ ضد کریں گے تو گویا سوچیں کہ رب ہمیں کتنا نوازے گا۔ بہت سے تو میرے ایسے سبسکرائبرز ہیں، میرے دیکھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دعا میں 2 بار گناہ معاف کرنے کا کہا تھا۔ ارے بھائی 2 کیا 10 بار کہیں جب بھی کم ہے، گناہ معاف ہو جائے یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ آپ تمام مسلمان بھائیوں کو ربیع الاول شریف کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ کو اس چاند کے صدقے بے شمار کی کامیابی عطا کرے، آپ کے سارے قرض ختم ہو جائیں، میری بہنوں کے لیے بہترین رشتے ہو جائیں، رشتوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں، کاروباروں کی جتنی بندشیں ہیں سب ٹوٹ جائیں۔ اللہ پاک آپ کے رزق کو بھی کھول دے، آپ کے لیے آسانی بھی کر دے۔ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی عطا فرما۔ جن کا دل کرتا ہے عمرہ کرنے کا، میرا اللہ پاک ان کو عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔